اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ. اللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس سبق میں ہم جملہ انشائیہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ پچھلے سبق میں ہم نے جملہ خبریہ کے بارے میں تفصیلاً پڑھا تھا۔ جملہ انشائیہ وہ جملہ ہے جس کے کہنے والے کو سچ اور جھوٹ سے متصف نہیں کر سکتے۔ تو انسان دو طرح کے جملے بولتا ہے۔ ایک جملہ خبریہ بولتا ہے جس کی دو قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ تو جب انسان جملہ خبریہ کی بات کرتا ہے، جو مثال کے طور پر وہ کہتا ہے زید قائم، زید کھڑا ہے، تو اس کے کہنے کے بعد دیکھا جائے گا کہ واقعی زید کھڑا ہے تو اس کو سچا کہا جائے گا، اور اگر اس کے کہنے کے بعد دیکھا جائے گا زید تو کھڑا نہیں ہے تو اس کو جھوٹ سے متصف کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ نصر زید امرا، کہ زید نے مدد کی، امر کی، تو دیکھا جائے گا کہ کیا اس نے واقعی میں اس کی مدد کی ہے۔ تو اگر مدد کی ہے تو وہ سچا ہے، اور مدد نہیں کی ہے تو وہ جھوٹا ہے۔ مگر جملہ انشائیہ جو ہوتا ہے وہ ایسا جملہ ہے جس کے کہنے والے کو سچ اور جھوٹ سے متصف نہیں کر سکتے۔ جیسے اضرب کا معنی ہے تو مار، تو جب یہ کہنے والا کہتا ہے اضرب تو مار، تو اس کے اندر کوئی فعل سرزد نہیں ہوتا، کوئی بات، کوئی حکم نہیں وہ لگا رہا، اس میں صرف ایک انشاء پیدا کر رہا ہے سامنے والے کے اندر کہ تو یہ کام کر۔ اسی طریقے سے لا تضرب، تو مت مار، تو یہ بھی ایک نہ کرنے کی ایک طلب پیدا کر رہا ہے۔ جملہ انشائیہ کی پھر 10 قسمیں ہیں: امر، نہی، استفہام، تمنی، ترجی، عقود، ندا، عرض، قسم اور تعجب۔ امر وہ جملہ انشائیہ ہے جس کے ذریعے کسی کام کا حکم دیا جائے، جیسے اضرب تو مار، اکتب تو لکھ۔ تو اس کے اندر جو کہنے والا جو حکم دے رہا ہے تو سامنے والے کے اندر ایک وہ طلب پیدا کر رہا ہے کہ تو یہ کام کر۔ نہیں وہ جملہ انشائیہ ہے جس کے ذریعے کسی کام کے نہ کرنے کا حکم دیا جائے، جیسے لا تضرب تو مت مار، لا تلعب تو مت کھیل۔ تو اس کے اندر بھی ایک طلب وہ پیدا کر رہا ہے کہ یہ کام تو نہ کر۔ استفہام وہ جملہ انشائیہ ہے جس کے ذریعے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا جائے، صرف سوال کیا جا رہا ہے، انٹروگیٹ کیا جا رہا ہے۔ حل ضرب زید، کیا زید نے مارا ہے، کیا زید نے مارا ہے۔ اور تمنی وہ جملہ انشائیہ ہے جس کے ذریعے کسی محبوب چیز کی آرزو کی جائے، جیسے لیت الصغر یعود، کاش کے بچپن لوٹ آئے۔ تو اس میں ایک محبوب چیز کی تمنا کی جا رہی ہے، جیسے کہ ہم کہتے ہیں ہمارا بچپن لوٹ آئے۔ ترجی وہ جملہ انشائیہ ہے جس سے کسی چیز کی امید معلوم ہو، خواہ وہ چیز مکروہ ہو یا محبوب ہو۔ کسی چیز کی امید معلوم ہو رہی ہے، لعل زید حاضر، امید ہے کہ زید حاضر ہو۔ لعل عدو قادم، ڈر ہے کہ دشمن آ رہا ہو۔ عقود عقد کی جمع ہے بمعنی معاملہ۔ عقود وہ انشائیہ جملے ہیں جن کے ذریعے معاملات مثلا خرید و فروخت اور نکاح و طلاق وغیرہ کیے جائیں، جیسا بیچنے والا بیچتے وقت کہے بے تو میں نے بیچا، اور خریدنے والا خریدتے وقت کہے اشترائی تو میں نے خریدا۔
ندا وہ جملہ انشائیہ ہے جس میں حرف ندا کے ذریعے کسی کو اپنی طرف متوجہ کیا جائے، جیسے یا اللہ یا زید۔ عرض وہ جملہ انشائیہ ہے جس کے ذریعے نرمی کے ساتھ کسی کام کی رغبت دلائی جائے، جیسے الا تنزل بنا فتصیب خیرا، آپ ہمارے پاس کیوں نہیں ٹھہرتے کہ آپ کو کوئی بھلائی پائیں، الا تجتہد فتفورا، کیا تم محنت نہیں کرتے کہ کامیاب ہو۔ قسم وہ جملہ انشائیہ ہے جس کے ذریعے کسی بات پر قسم کھائی جائے، جیسے واللہ، اللہ کی قسم، والعصر، زمانے کی قسم۔ حرف قسم وہ حرف ہے جس کے ذریعے قسم کھائی جائے، اور مقسم بہ وہ اسم ہے جس کی قسم کھائی جائے، اور مقسم علیہ وہ بات ہے جس پر قسم کھائی جائے، اس کو جواب قسم بھی کہتے ہیں۔ جیسے واللہ لأضربن زیدا، اللہ کی قسم میں زید کو ضرور ماروں گا، اس مثال میں واو حرف قسم ہے، اللہ مقسم، لفظ اللہ مقسم بہی ہے، اور لأضربن زیدا مقسم علیہ ہے یا جواب قسم ہے۔ تحجب وہ جملہ انشائیہ ہے جس میں ایسے صیغے سے حیرت ظاہر کی جائے جو حیرت ظاہر کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ عربی میں تحجب کے 2 صیغے ہیں، تو عربی میں صرف 2 صیغے ہیں تحجب کو ظاہر کرنے کے لیے، تو یہ ان کی فارمیٹ ہے۔ ما افعلہ، جیسے ما احسن زیدن، زید کتنا حسین ہے، ما افعلہ یہ اس کا وزن ہے، ایک فارمیٹ ہے، اس کے وزن کے اوپر جو صیغے آئیں گے وہ تحجب کو زائد کریں گے۔ ما احسن زیدن، زید کتنا حسین ہے۔ اور دوسری فارمیٹ تحجب کو زائد کرنے کے لیے جو وزن ہے وہ افعل بہ ہے، جیسے اقسم بزید، افعل بہ اقسم بزید، زید کس قدر حسین ہے، اقسم بزید، زید کس قدر حسین ہے۔ فائدہ میں دیکھیں، فعل تحجب ہمیشہ ثلاثی مجرد سے بنتا ہے۔ ثلاثی مجرد وہ کلمہ ہے جس کے ماضی میں 3 حرف اصلی ہوں اور کوئی زائد حرف نہ ہو، اور ثلاثی مجرد کے 6 ابواب ہیں، المصرف کے اندر اس کو پڑھایا جا رہا ہے۔ نصر ینصر، ضرب یضرب، فتح یفتح، سمع یسمع، خسب یکسب، کرم یکرم۔ فائدہ نمبر 2، انشاء کی 2 قسمیں ہیں، اوپر جو انشاء کی 10 قسمیں گزری ہیں ان کو پھر 2 قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے، طلبی اور غیر طلبی۔ طلبی وہ انشاء ہے جس کے ذریعے کسی فعل کو طلب کیا جائے، کہ طلبی وہ انشاء ہے جس کو کسی فعل کو طلب کیا جائے، کہ ایک جو کام ہے اس کو طلب کیا جا رہا ہے، کہ یہ کام، اس کام کو طلب کیا جاتا ہے۔ اضرب تو مار، تو یہ مارنے والا جو کام ہے اس کو طلب کیا جا رہا ہے۔ اکتب تو لکھ، تو یہ لکھنے والا کام جو ہے اس کو طلب کیا جا رہا ہے۔ غیر طلبی وہ انشاء ہے جس کے ذریعے کسی فعل کو واقع کرنا مقصود ہو، تو غیر طلبی ایسی انشاء ہے جس کے ذریعے فعل کو واقع کرنا مقصود ہو، اس کو اکائی بھی کہتے ہیں۔ انشاء کی 10 اقسام میں سے غیر طلبی یا اکائی کے تحت 3 قسمیں ہیں، عقود، قسم، تحجب، باقی 7 قسمیں طلبی ہیں۔ تو عقود اور قسم اور تحجب، اس میں فعل کو واقع کرنا مقصود ہوتا ہے، اور باقی 7 قسموں میں فعل کو طلب کیا جاتا ہے۔ مشق دیکھیں، ذیل کی مثالوں میں بتانا ہے کون سا جملہ خبریہ ہے اور کون سا انشائیہ ہے، اور انشائیہ کی کون سی قسم ہے۔ اسلمو، اسلم، اسلما، اسلمو، یہ جو جملہ ہے یہ امر ہے، اور امر آپ نے دیکھا یہ جملہ انشائیہ کی ایک قسم ہے۔ آمنو، آمنا، آمنو، آمنا، آمنا، آمنو، آمنو وہ سب ایمان لائے، یہ فعل ماضی ہے اور یہ جملہ خبریہ ہے۔ آمنو یہ کہنے والا کہہ رہا ہے کہ وہ سب ایمان لے آئے ہیں، تو دیکھا جائے گا کہ وہ ایمان لے آئے ہیں یا کہ نہیں لے آئے۔ اگر لے آئے ہیں تو وہ سچا ہوگا، اگر نہیں وہ ایمان لے آئے تو وہ شخص جو یہ بات کر رہا ہے وہ جھوٹا ہوگا۔ لا تکفرو، تم کفر مت کرو، تم انکار مت کرو، تو یہ آپ نے دیکھا یہ جملہ نہیں ہے، اور یہ جملہ انشائیہ کی اقسام میں سے ہے۔ بشر، بشر تو خوشخبری دے، بشر بشرا بشر تو خوشخبری دے، تو یہ جملہ
جو ہے انشائیہ ہے اور امر ہے، اور انشائیہ کی اقسام میں سے ہے۔ لیت زیدن عالم، اور یہ تمنا کے لیے ہے کہ کاش کہ زید عالم ہو۔ حمدہ بکر، بکر نے حمد بیان کی، تعریف کی۔ تو یہ دیکھیں کہ یہ جو ہے یہ فعل سے سٹارٹ ہو رہا ہے، اور یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہے۔ اتقتلون، یہ جملہ حمزہ استفہام کی وجہ سے جملہ استفہام بن گیا، کیا تم سب نے قتال کیا ہے۔ آمنا، ہم ایمان لائے، جملہ خبریہ ہے، تو متکلم کہہ رہا ہے کہ ہم سب ایمان لائے۔ اب صرف بھی یہ دیکھیں تحجب کی فارمیٹ کے اوپر ہے، تو یہ جملہ انشائیہ کی قسم ہے، فعل تحجب ہے۔ ما آجل زیدن، اور یہ بھی ما اقصن زیدن کی طرح ہے، تو یہ بھی ما افعلہ کی فارمیٹ اور وزن کے اوپر ہے، یہ بھی جملہ انشائیہ ہے اور تحجب ہے۔ الا تکرم زیدن، الا تکرم زیدن، اور یہ جملہ یہ عرض کے اندر ہے، عرض کے اندر ہے، اور یہ بھی جملہ انشائیہ ہے۔ لا تقولو، یہ جملہ امر، یہ جملہ نہیں ہے، لا تقولو، تم مت بولو۔ لعل الساعۃ قریب، اور یہ جملہ ترجیح ہے، امید اس میں ہے۔ آزیدن قائدن، یہ جملہ استفہام ہے اور انشائیہ ہے۔ نکحتو، میں نے نکاح کیا، یہ جملہ بھی عقود کے اندر ہے اور عقود جملہ انشائیہ ہے۔ لعل بکرا نائم، یہ بھی ترجیح ہے اور جملہ انشائیہ کی قسم ہے۔ من جاہا، کون آیا ہے، یہ من کی وجہ سے جملہ من حروف استفہام میں سے ہے۔ من ابو کا، آپ کے ابو کون ہیں، تو من کی وجہ سے جملہ انشائیہ ہے۔ کبر، کبر، یہ امر ہے، کبر، اللہ اکبر، تکبیر کہے اللہ اکبر۔ تو آج کے اس سبق میں جملہ انشائیہ کی آپ نے 10 اقسام پڑھی ہیں، اس کو ذہن نشین کرنا ہے، کیونکہ جب آگے عربی کے اندر ہم دیکھیں گے تو ہم پہچان پائیں گے کہ یہ جملہ خبریہ میں سے ہے یا جملہ انشائیہ میں سے ہے، تو اس لحاظ سے اس کا ترجمہ کرنا پھر آسان ہو جائے گا۔ تو جملہ انشائیہ دوبارہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ جملہ ہے جس کے کہنے والے کے سچ اور جھوٹ سے متصف کیا جاتا ہے، متصف نہیں کیا جا سکتا، یہ انشائیہ ہے۔ اور جملہ خبریہ میں کہنے والے کو سچ اور جھوٹ سے متصف کیا جاتا ہے، اور اس کی 10 اقسام ہیں، امر ہے، نہی ہے، استفہام ہے، تمنی ہے، ترجیح ہے، عقود ہے، ندا ہے، عرض ہے، قسم ہے، تحجب ہے۔ امر وہ جملہ انشائیہ ہے جس کے ذریعے کسی کام کا حکم دیا جاتا ہے، اور نہی وہ ہے جس سے کسی کام سے روکا جاتا ہے۔ استفہام وہ ہے جس سے سوال کیا جاتا ہے۔ تمنی وہ ہے جس سے کسی محبوب چیز کے بارے میں تمنا کی جاتی ہے، اور ترجیح وہ انشائیہ جس کی امید معلوم ہو، اور عقود وہ ہے، عقد کی جمع ہے اور اس میں معاملہ کیا جاتا ہے۔ اور ندا وہ جملہ انشائیہ ہے جس میں حرف ندا کے ذریعے کسی کو اپنی طرف متوجہ کیا جاتا ہے۔ عرض وہ جملہ انشائیہ ہے جس نرمی کے ساتھ کسی کام کی طرف رغبت دلائی جائے۔ اور وہ قسم وہ جملہ انشائیہ ہے جس کے ذریعے کسی بات پر قسم کھائی جائے۔ اور تحجب وہ جملہ انشائیہ ہے جس میں ایسے صیغے حیرت زائد کی جائے جو حیرت ظاہر کرنے کے لیے وضع کیے گئے ہیں۔ تو اس میں 2 ایسے صیغے ہیں، 2 ایسے اوزان ہیں جس کے ذریعے تحجب ظاہر کیا جاتا ہے، ما فعلہ اور ما احسن زیدن۔ تو اس سبق کو آپ دیکھیں اور اس کو دہرائیں۔ یہ تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے شروع میں، تو پھر آگے جو ہے جملے بنانا آسان ہو جاتے ہیں۔ تو یہ 2 طرح کے علم ہے، ایک علم صرف ہے، ایک علم نحو ہے۔ علم صرف کے اندر صیغوں کو بنانا سکھایا جاتا ہے، اور علم نحو کو صیغوں کی ترتیب سکھائی جاتی ہے۔ تو علم نحو کے اندر یہ سکھایا جاتا ہے، یہ ایک ملکہ پیدا کیا جاتا ہے، تو کیسے آپ نے اسم کو، فعل کو، حرف کو ملا کے بولنا ہے اور ایک معنی حاصل کرنا ہے، اور ایک ترتیب کے ساتھ اس کو کیسے رکھنا ہے،
تو یہ چیز اس میں سکھائی جاتی ہے.